اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا. میں بھی بتا دیتا ہوں جلدی جلدی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. لوگ کہنے لگے مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ اور آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں قوم کے غریب ترین لوگ ہیں. قوم کے غریب ترین, کوئی سردار مالدار آپ کے ساتھ نہیں ہے, خود بھی مسکین, پبلک بھی مسکین. تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت ہو. قَالَ يَا قَوْمِ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں, میری دلیل کو دیکھو, میری غربت کو مت دیکھو. اور کہنے لگے لا اسألکم علیہ مالا میں تم سے اس دین کی تبلیغ پر پیسوں کا مطالبہ نہیں کر رہا, اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. اور من ینصرنی من اللہ ان طردتہم ان غریبوں کو اگر میں اپنی محفل سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. یہ آواز گونج رہی ہے, اس مائک کو سیٹ کریں یار, گونج رہی ہے نا آواز, کل بھی بہت خراب آواز گئی ہے. تو میں ان غریبوں کو اپنی محفل سے نہیں نکال سکتا. تو اسلام کی دعوت سب کے لیے بھائی, امیر غریب سب برابر ہیں اس میں. اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں, نہ میں فرشتہ ہوں. اور جن غریبوں کو تم دیکھ کے کہتے ہو نا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں, میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ ان کو بہت نوازے گا ان کے ایمان اور عمل کی وجہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں 950 سال نوح علیہ السلام دعوت دیتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ قوم پھر ایک دن آپ سے کہنے لگی یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, اے نوح تو نے جھگڑا کیا اور بہت ہی کر لیا, 950 سال ہو گئے ہماری تیری بحث کو. تو یہ کہتا ہے کہ ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو, ہم کہتے ہیں باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اب تو جو ہم سے عذاب کا وعدہ کرتا ہے نا وہ لے آ. ان كنت من الصادقین اگر تو سچا ہے, اب دکھا دے, بہت ہو گیا, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نوح علیہ السلام سے کہا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, اے نوح اب مزید تیری قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا, لہذا اب تو نے کیا کرنا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ہماری نگرانی میں کشتی تیار کر. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب لوگ اطمینان کر بیٹھتے ہیں کہ اب عذاب نہیں آئے گا. جب تک انسان کو خطرہ ہوتا ہے نا کہ عذاب نہ آ جائے تو نہیں آتا. جہاں اطمینان ہوا کہ اب نہیں آئے گا تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اسی وقت آتا ہے. جب بھی انسان گناہ کرتا ہے نا اس کے مسلمان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ کوئی چھت نہ پھٹ جائے کہیں. یہ خوف اس کی علامت ہے کہ امید ہے ابھی توبہ کی مہلت ملے گی. لیکن جب مطمئن ہو گئے نا یار کب سے کر رہا ہوں گناہ, نہ آج تک چھت پھٹی ہے, نہ کوئی نقصان ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, تو بس سمجھ لو کہ اب تباہی کے دن آ گئے ہیں, کیونکہ غیب کا معاملہ ہے نا سارا. تو قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا. قومیں شروع میں ڈرتی تھیں کہ عذاب نہ آ جائے تو پیغمبروں کی مخالفت تو کرتی تھیں لیکن اس سے ایک لمٹ ہوتی تھی, ڈرتے بھی تھے. لیکن جس قوم کو بھی جب یہ ہوا نا کہ بھائی کوئی نہیں آ رہا, آپ کی باتیں ہی ہیں, آپ کے پاس عذاب نہیں ہے, تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے کشتی تیار کریں اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا, ان کی سفارش نہیں کرنا, یہ سب غرق ہوں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے اور ایمان والے ان کے ساتھ مل کر. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ جب بھی قوم کے سردار لوگ وہاں سے گزرتے مذاق اڑاتے کہ نہ قریب میں کوئی دریا ہے نہ کوئی سمندر ہے اور خشکیوں میں کیا تیار ہو رہی ہے کشتی. خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا یونیورسٹیوں کا, یہ سمجھتا ہے کہ دلیل صرف کسی سائنٹیفک حقیقت کو ہی کہتے ہیں, کسی سچے کی خبر ان کی نظر میں دلیل نہیں ہوتی. یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا یہ کس چیز سے دھوکے میں آیا ہے کہ یار نہ ہمیں قبر کا عذاب نظر آ رہا ہے, نہ ہم نے قوم عاد قوم ثمود کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, یہ تو نیچرل ہے سب کچھ. وہ سمجھتے ہیں کہ جو سائنسدان کہے گا نا وہی صحیح ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ صحیح بولو نہیں ہو سکتا. حالانکہ خبر جو ہے نا, خبر کسی سچے کی خبر, یہ خود ایک دلیل ہے. مثال کے طور پر دیکھو, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, خدا کی قسم, سائنسدان مانے گا اس کو؟ میں اگر لمس یونیورسٹی میں جا کے بتاؤں کہ میں نے شہیدوں کی کئی مہینے پرانی لاشیں بھی محفوظ دیکھی اور ان کے خون میں خوشبو بھی دیکھی ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ شاید کسی نے پرفیوم ڈال دیا, وہ یہ کہیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن عقل مند آدمی وہ کہے گا کہ یار مولانا صاحب کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے اس خبر میں,
قرآن سامنے رکھ کر ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے. تو جو مجھے سچا سمجھتا ہے اس کی نظر میں میری یہ خبر ہی دلیل اس کے لیے دلیل کے طور پر کافی ہے. تو ہماری کیا حیثیت, جنہوں نے پیغمبروں کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے لیے پیغمبر کا قول سائنسدانوں سے ہزارہا گنا بڑھ کر کیا ہوتی ہے, حجت اور دلیل. تو ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے یہ سائنس اور سائنسدانوں سے بڑھ کر اس کی ویلیو ہے. وجہ اس کی یہ کہ ان کا سچا ہونا اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا سچا ہونا, عیسیٰ ابن مریم کا سچا ہونا, کہ اس سے زیادہ دلائل کسی کے سچے ہونے پر قائم ہو نہیں سکتے. تو اب وہ بیوقوف لوگ, انہیں چاہیے تھا کہ 950 سال جو پیغمبر تبلیغ کر رہا ہے اور اس میں ان کا اپنا مفاد نہیں ہے. کوئی مفاد نہیں ہوتا تو 950 سال کون لگا رہتا ہے بھائی کسی کے پیچھے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا, نہ کوئی ہدیے مل رہے ہیں, نہ کوئی نذرانے مل رہے ہیں, کخ بھی نہیں مل رہا. اور دوسری بات یہ کہ ان کی باتیں بھی ٹھیک ہیں, جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت مت کرو. بات بھی صحیح ہے, بندہ بھی ٹھیک ہے, تو اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ سچ بول رہے ہیں. تو اب عقل مندی کا تقاضا تھا کہ وہ جب یہ کہتے کہ طوفان آنے والا ہے اور اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا, طوفان برسائے گا, جو کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا, جو نہیں بیٹھے گا وہ نہیں بچے گا, تو عقل مندی کا تقاضا تھا کہ مان لیتے کہ بھائی یہ جو خبر دے رہے ہیں ویسا ہی ہوگا, اللہ کچھ کرنے کے لیے سائنس کا محتاج نہیں ہے. لیکن وہ احمق اور بیوقوف وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے, کیونکہ ان کے جو محکمہ موسمیات والے تھے وہ یہ خبریں دے رہے تھے کہ بارش کا دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. وہ محکمہ موسمیات کو دیکھ رہے تھے کہ نہ یہ سیزن ہے بارش کا, اور اگر بارش ہو بھی گئی تو کشتی کی کیا ضرورت ہے بھائی. یہ ہے ٹیکنیکل فالٹ جو آج ہمارے لبرل طبقے میں پایا جاتا ہے. تو کہہ رہے تھے بارش کہاں سے, اور ہو بھی گئی بارش. محکمہ موسمیات کی خبریں جب آج غلط نکلتی ہیں تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے نکلتی ہوں. ان کے جو محکمہ موسمیات تھے نا وہ ایسے ہی پہاڑوں پہ ادھر ادھر دیکھ کے, موسم تو ہوتے ہیں نا بارشوں کے, اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی یہ کون سا سیزن چل رہا ہے بارش کا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ بجائے ڈرنے کے کہ اب تو واقعی عذاب آ رہا ہے, اب تو یہ کشتی بنا رہے ہیں, طوفان کی خبریں آ رہی ہیں, تو قرآن کہہ رہا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب بھی قوم کے سردار گزرتے نا مذاق اڑاتے. دیکھو وہاں بھی غریب لوگ مذاق نہیں اڑاتے تھے, مذاق اڑانے کے لیے پیٹ کا بھرا ہونا ضروری ہے. لبرل طبقہ مولویوں کا مذاق اڑاتا ہے, رکشے ٹیکسی والے چاہے دین پہ نہ بھی چلیں یہ علماء کا مذاق نہیں اڑاتے. مذاق اڑانے کے لیے آج کل پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. ان میں تکبر ہوتا ہے, ہمیں آتا ہے, ان کو کیا پتا. پیٹ بھرا ہو, گاڑی ہو, اچھا گھر ہو تو ہری ہری انسان کو سوچتی ہے. دولت آتی ہے نا تو تکبر بھی ساتھ ساتھ آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے, چھوٹے موٹے نہیں, غیر مسلموں میں چھوٹے بھی تھے, لیکن الملا بڑے بڑے جو قوم کے لوگ تھے نا وڈیرے ٹائپ کے, وہ جب بھی گزرتے نوح علیہ السلام کو دیکھتے کہ کشتی بنا رہے ہیں, لوگ بھی بنا رہے ہیں, سخروا منہ, تو تمسخر کرتے, مذاق اڑاتے. ان کو دیکھو مولویوں کو کیا ہو گیا, ان کو سمجھ رہے ہیں, ان کو دیکھو کیا ہو گیا ہے. تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون, آج تم ہمارا مذاق اڑا لو, تھوڑے دنوں میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون, ان قریب پتہ چل جائے گا کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب نازل ہونے والا ہے, ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا. قرآن کہہ رہے حتی اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا, وفارت تنور, اور زمین میں جتنے تنور تھے نا, دراڑیں تھیں زمین میں, جتنے سوراخ تھے, سب سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. فارا کا مطلب ہوتا ہے ابلنا, اتنی اسپیڈ سے پانی نکلنا شروع ہوا ہے, زمین کے چشمے اللہ نے جاری کر دیے سارے, زمین سے پانی اگلنا شروع ہوا, اور آسمان سے پانی اللہ نے انڈیلنا شروع کر دیا. اتنی تیز بارشیں اور زمین سے بھی پانی اگلنا شروع. فرمایا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, اے نوح اس کشتی میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں ایک ایک جوڑا رکھ لیں, کیونکہ انسانوں کے ساتھ پانی اتنا زمین پہ آئے گا کہ اس میں سارے جانور بھی ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ جتنے جانور ہمیں نظر آتے ہیں نا, یہ سب ان جانوروں کے آل اولاد ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے, اللہ یہ کہ پانی کے جانوروں. تو بہت بڑی کشتی بنائی, اور سارے, یا ہو سکتا ہے کچھ جانور اللہ نے بعد میں پیدا کیے ہوں, خیر جوڑے رکھ لیے اس میں. فرمایا ومن آمن, اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں نا ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیں. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا, اور اللہ نے فرمایا اس کشتی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا رکنا ہے. یہ دعا ہے کشتی میں بیٹھنے کی بھی اور گاڑی کی بھی. لوگ گاڑی میں بیٹھ کے یہ دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین, یہ بھی ٹھیک ہے,
لیکن گاڑی کی مشابہت کشتی سے زیادہ ہے. اس پہ کیا دلائل ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس لیے یہ والی دعا پڑھنی چاہیے, وہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں. تو ان ربی لغفور الرحیم, قرآن کہہ رہا ہے وہی تجری بہم فی موج. اب آپ دیکھو وہ غیر مسلموں نے دیکھ بھی لیا کہ کوئی محکمہ موسمیات کی خبر نہیں تھی, پھر بھی زمین سے پانی بھی اگل رہا ہے اور آسمان سے بھی گر رہا ہے, پھر بھی ان کو عقل بولو نہیں ہے کہ یار یہ اتفاق ہے تیز بارش ہو رہی ہے. حالانکہ اب تو ایمان لانا چاہیے تھا نا, لیکن وہی ہے انسان کی عقل پہ جب پردے پڑتے ہیں نا خواہشات کے تو اسے بات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کہہ رہا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال, پانی اتنا اکٹھا ہو گیا کہ بڑی بڑی موجیں بن گئی اور اس میں کشتی پہاڑ کی طرح ہچکولے کھا رہی ہے اور اس میں چل رہی ہے. ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل, بہت سے لوگ اس وقت تک غرق ہو چکے تھے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک کنارے پہ کھڑا ہوا ہے. اس کو نوح علیہ السلام نے پکارا یا بنی ارکم معنا, اے میرے پیارے بچے, اے میرے پیارے بیٹے. بنیا کا مطلب میرے پیارے بیٹے, محبت سے اس کو پکارا, ارکم معنا, آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا, دیکھیں ولا تکن مع الکافرین, اور آج کافروں کا ساتھ مت دو, ان کے ساتھ مت ہو. کیا کہتا ہے جواب میں, قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, ابا میں ایسے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. قد میرا لمبا ہے, پہاڑ تک تھوڑی پانی پہنچے گا, پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, فرمایا ہے میرے بیٹے آج اللہ کے اس عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, صرف وہی بچے گا مر رحیم جس پر اللہ کا رحم ہوگا. یہ وہ طوفان نہیں ہے جو نارملی آیا کرتے ہیں جن میں پہاڑوں پہ چڑھنے سے بچت ہو جاتی ہے, یہ وہ نہیں ہے. یہ اللہ نے قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ابھی یہ آپس میں نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے. وحال بینہم الموج, ایک بہت بڑی لہر آئی ہے. فکان من المغرقین, اور اس لہر نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی کے اندر غرق کر دیا, پوری قوم کو تباہ کر دیا اللہ نے. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, پانی کے اندر غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا. پانی کے اندر غرق کیا اور فا کہتے ہیں تعقیب مع الوصل, فوراً کوئی کام ہو, ادھر پانی میں غرق ہوئے ہیں ادھر فوراً آگ میں داخل. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عذاب قبر کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کی لاش کو آپ پانی کے اندر بھی پھینک دیں گے اللہ اسی پانی کے اندر قبر کا عذاب اس کے لیے پیدا کر دے گا, اور قبر کے عذاب میں آگ ہوتی ہے, اسی پانی کے اندر اللہ اس کے لیے آگ کا انتظام کریں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہو اور آپ کو خواب میں پھانسی کے گھاٹ پہ لے جایا جا رہا ہو, خواب میں آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو, تو کس قدر تکلیف ہوگی آپ کو, حالانکہ آپ کی باڈی کہاں رکھی ہوئی ہے, اے سی ایئر کنڈیشن ٹھنڈی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے, برف میں آپ لیٹے ہوئے ہیں. تو جیسے سوتا ہوا آدمی, اس پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ سوتا ہوا آدمی جانتا ہے, ایسے ہی مرنے کے بعد آپ قبر کے اندر ہوں یا پانی کے اندر ہوں, لیکن آپ پہ جو گزرتی ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. اللہ ہم سب کو اس عذاب قبر سے محفوظ رکھے. فرعون کے بارے میں بھی ہے, فرعون تو ہمیں عجائب گھر میں نظر آتا ہے لیٹا ہوا, قرآن کہہ رہے ہیں نہیں, النار ایک آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, اس آگ میں اس کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام بھی جلایا جاتا ہے. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, حکم ہوگا کہ اس سے بڑی آگ میں اس کو داخل کر دو. برزخ تو کم درجے کا عذاب ہے, جہنم اس سے بڑی چیز ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو فرمایا فکان من المغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءکی, اتنا پانی تھا نا زمین میں, اتنا پانی پیدا ہو چکا تھا کہ قرآن کی بلاغت دیکھو. اب ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہو کہ پانی آہستہ آہستہ, جیسے بہت زیادہ پانی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ختم ہونے میں بھی کئی مہینے لگتے ہیں, پانی جذب ہونے میں, ہوا میں اڑنے میں, دھوپ بخارات بن کے, لیکن اتنا پانی ہو گیا تھا کہ اب انسانوں کے لیے زمین پہ رہنا ممکن نہیں تھا. اس لیے قرآن کہتا ہے قیل یا ارضو, اللہ فرماتے ہم نے کہا اے زمین ابلعی ماءکی, پانی کو نگلنا شروع کر, جذب نہیں کرنا ہے, گھونٹ بھر بھر کے بولو پینا ہے, تو نے نگلنا ہے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي, اور آسمان سے اتنا پانی برس رہا تھا کہ اللہ نے آسمان کو تھمنے کا حکم نہیں دیا, کیونکہ اتنا پانی جب برستا ہے تو تھمتے تھمتے بھی بہت برس جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہم نے کہا اقلعی, اس پانی کو اکھاڑ کے پھینک دے, جیسے کوئی چیز جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہے نا, اس کا نام و نشان ختم ہو. یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ اس پانی سے اپنا کنیکشن کیا کر دے, ختم, تعلق ختم کر دے, ایسے ایک دم اسٹاپ, رک جائے. اس طرح سے اس پانی کو اپنا تعلق اس سے کیا کر دے, جیسے درخت جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جاتا ہے نا, یہ بلاغت ہے قرآن کی.
کہ اتنا پانی تھا کہ اس کو روکنے کے لیے آسمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی جڑ سے اکھاڑ دے، اس کو ذرا بھی نام و نشان باقی نہ رہے ورنہ تباہ ہو جائے گی زمین. اور اے زمین ابلعی، اس پانی کو کیا کر، نگل، گھونٹ بھر بھر کے. فرمایا وغیض الماء، پانی سارا زمین میں خشک ہو گیا. وقضی الامر، اور اللہ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا. واستوت علی الجودی، اور جودی ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہر گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ان ظالموں پر اللہ کی لعنت، جن کو 950 سال سمجھایا گیا مگر ان بدبختوں کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ سمجھتے تھے کہ یہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ بیکار باتیں کر رہے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے بھائی، اسلام کی دعوت، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، زنا کے قریب مت جاؤ، سود مت کھاؤ، نماز قضا مت کرو، یہ آپ باتیں سمجھاؤ نا تو دنیا میں سب سے فضول باتیں انسان کو یہ لگتی ہیں. کوئی اور بات کرو تو ایک دم اس کو بتاؤ یار وہ ایک پلاٹ آیا ہوا مارکیٹ میں بکنے کے لیے، فوراً کان کھڑے ہو جائے. یار وہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے سستے، ایک دم آدمی جوش میں آ جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہماری نظر میں سب سے ہلکی دعوت اللہ کی ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بھاری دعوت اللہ کی ہے. تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے. تو قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ میرا بیٹا بھی میرے اہل و عیال میں سے ہے، اور وہ میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسا سوال مجھ سے مت کر جس کے جائز ہونے کی تیرے پاس دلیل نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تاکہ تو ناسمجھ لوگوں میں سے نہ ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اللہ میرے اس مطالبے پہ شدید غضبناک ہوئے، فوراً توبہ استغفار کرنے لگے. اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی دعا مانگوں جس کے جائز ہونے کی میرے پاس دلیل نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے میرے اس دعا پر میری مغفرت نہ کی اور مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. مغفرت کرنے کے میں نے یہ دعا کیوں مانگی؟ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح سے کہا ہے نوح اہبط، اتر جا اب زمین پر. نوح علیہ السلام کا طوفان وہ تھا جس میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، یا تو اس لیے کہ طوفان پوری زمین پر آیا، یا اس لیے کہ اس وقت دنیا کی آبادی اسی ایریے میں تھی، سب لاکھوں لوگ تھے، سب ہلاک ہو گئے. اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ آپ سلامتی کے ساتھ اتر جائیں. وبرکات علیک، اب اللہ کی آپ پر برکتیں ہوں گی کیونکہ زمین گناہوں سے پاک ہو گئی ہے. وعلی امم ممن معک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی اللہ کی برکتیں. تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اس میں، حام، سام اور یافس، جن کے نام آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. آگے جتنی بھی نسل چلی ہے وہ ان 3 بیٹوں سے چلی ہے. تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. ہم سب کا شجرہ نسب نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، کسی کا حام سے، کسی کا سام سے، کسی کا یافس. اب پتہ نہیں آپ کس ان میں سے، ہو سکتا ہے ہمارے چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے ہوں یہاں پہ آپ ٹھیک ہے نا. وہ تینوں بیٹے پھیل گئے تھے دنیا میں. پھر وہ ایک شیعہ ذاکر ہیں، انہوں نے تو پھر اتنی لمبی نسل ان کی چلائی ہے کہ وہ ایک بیٹی ملیشیا تھی، اس کا نام ملیشیا پڑ گیا. پھر ایک کراچی آئی تو اس کا نام، وہ تو پورا ان کا پروگرام تھا نا جن کا انتقال ہو گیا. وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ تھوڑا کیا ہو گیا تھا کہ وہ پھر ایک بیٹا وہاں چلا گیا، پھر اس کی ایک بچی کی شادی ہوئی، وہ وہاں گئی تو اس کا نام ملیشیا تھا، تو اس کا نام ملیشیا پڑ گیا، تو کراچی وہ نے پورا رپورٹ پیش کی. بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ آپ پر اللہ کی برکتیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ایک قوم ہوگی جن کو ہم فائدہ دیں گے اور پھر ان کو بھی یہی دردناک عذاب پہنچے گا، کیونکہ ابھی تو یہ صحیح چلیں گے، آہستہ آہستہ ان کی نسل میں پھر نافرمان لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے تبلیغ میں جب چلہ لگا کے آؤ نا، 4 دن تک تو ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں پھر وہیں ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا بیٹھ کے. اعتکاف میں 10 دن لگا کے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے فرشتہ پیدا ہو گیا ہے. 1 ہفتے کے بعد اس کو خود تعجب ہوتا ہے مجھے ہو کیا گیا یار، میں تھا کیا. پھر وہی فلمیں، ڈرامے، یہ سب چیزیں. تو یہ انسان پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تک تو آپ کی قوم پہ برکتیں، لیکن ان کی نسلوں میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی کہ ان کو پھر ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، اور میں یاد دہانی کے لیے ان کے پاس بھی پیغمبروں کو بھیجوں گا. تو اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا.